اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ: اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا گیا، اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، خیر آئی شر گیا، ہدایت آئی گمراہی گئی، مگر یہ سب کچھ اس دولہا کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے۔ سب کچھ وہی لائے، ان پر درود اور سلام ہو۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ارشاد فرمایا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے مگر اس کو پائیداری حاصل نہیں ہوتی، مگر اس کا انجام بربادی و خواری ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ قرآن شفا ہے، اس سے ظاہری اور باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطن عقائد رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں اور عقائد حقہ، معارف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ اور خزینہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ یاد ہے کہ قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے ثابت ہے۔ اس کی دو مثالیں بیان کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں گئے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا تو وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا۔ پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کو اس پر ڈال دیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی نکال لو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورہ والناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ کفر و ضد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ:
اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت اور مال جان اولاد میں وسعت عطا فرماتے ہیں تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے اور ہماری بندگی کرنے اور ہمارا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ جبکہ جب اسے برائی پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف و نقصان اور کوئی فقر و حادثہ درپیش ہوتا ہے تو تضرع و زاری سے دعائیں کرتا ہے اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمان کو سمجھایا گیا ہے کہ اسے ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے اور مصیبت پر صبر کرے اور دعا مانگے۔ بالفرض اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اس سے معلوم ہے کہ آرام و راحت کے وقت اللہ کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں مانگنا اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا کافر یا غافل کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تینوں عیبوں سے پاک و صاف رہیں، اپنی حالت و مزاج کو اس حدیث مبارکہ کے مطابق بنائیں جو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے اور وہ شکر کرے تو اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، اور غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور جو اپنے نفس میں شر، فسق، ناشکری اور مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق دو احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے بعض افراد نے کہا ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض افراد نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو میں نے کہا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں کھڑا رہا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جسے ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ قریش نے آپ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
بخاری شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اس وقت نازل ہوئی ہے جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں احادیث میں ایک تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ پہلی بار مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے روح کے بارے میں دریافت کیا۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ کسی آیت کی وحی ہوئی، بلکہ صرف نزول وحی کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر ہے۔ اس لیے ممکن ہے اس وقت یہ وحی ہوئی ہو کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں وہی آیت تلاوت فرما دیں جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہے۔ یہ تطبیق علامہ اسماعیل بن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر ذکر کی ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے اور اس کے بارے میں علم حقیقی سب کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے وہی اسے جان سکتا ہے۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا گیا۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جماعت نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم مخلوق پر مبہم کر دیا اور اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا منصب و مقام اس سے بہت عظیم ہے کہ آپ کو بھی روح کا علم نہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم باللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر آپ پر احسان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ روح کا علم ان علوم میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے۔ کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے؟ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت بلند ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ارشاد فرما کر احسان فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم متناہی یعنی اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور انبیاء کا علم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا فی نفسی اگرچہ کثیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر 1 یا 2 چونچیں سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔